بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ آج ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے اور اللہ نے ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں آباد کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ مضمون سمجھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت میں کیسے پہنچائے گا، کن بنیادوں پر اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے اور ہمیں جنت ملے گی۔ اتنی بات ہر آدمی جانتا ہے کہ جنت متقیوں کا گھر ہے۔ کس کے لیے ہے جنت؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ متقی کون ہے، کس کو ہم متقی کہہ سکتے ہیں، تقویٰ کا معیار کیا ہے، تقویٰ کا معیار کیا ہے، کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم متقی ہیں یا نہیں، فلاں آدمی متقی ہے یا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی پیرامیٹر، اس کو ایسے ہم سمجھیں گے کہ ہر وہ آدمی، ہر وہ انسان جو تین باتوں کا مضبوطی سے عقیدہ رکھتا ہو، ہر وہ آدمی جو تین باتوں کا مضبوطی سے عقیدہ رکھتا ہو وہ متقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ متقی۔ تین باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہو اور اسی اللہ کی پرستش اور عبادت کرتا ہو۔ دوسری چیز، تمام نبیوں پر ایمان لانے کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول جانتا ہو، مانتا ہو، یہ اس کا پختہ عقیدہ ہو۔ اور نمبر 3، آخرت، قیامت کے بعد ایک زندگی ہے جسے آخرت کہتے ہیں، اس کا اسے عقیدہ ہو۔ تین باتوں کا اگر کوئی عقیدہ مضبوطی سے جماؤ کے ساتھ دل اور من میں رکھتا ہے تو وہ متقی ہے۔ لیکن یہ تین باتیں جن کے اندر ہوں گی، جس شخص
جس آدمی کے اندر تینوں باتوں کا عقیدہ ہوگا وہ تقوی کے ادنی معیار پر ہے، متقی وہ بھی ہے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان متقی ہے، اس اعتبار سے ہر مسلم، ہر ایمان والا متقی ہے، کیونکہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے، آخرت پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ہر مسلمان متقی ہے۔ لیکن تقوی کا یہ ادنی اسٹیپ ہے، ادنی درجہ ہے، تقوی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کہتے ہیں تقوی کا کہ اس مومن کی نظر ما سوی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتی ہو، اس کی نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جاتی ہو، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ ایسا آدمی تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے، اور پھر اسی کو ولایت کہتے ہیں، اور اس ولایت سے اور اعلیٰ درجہ تقوی کا، اور اعلیٰ درجہ نبوت ہے، نبی ہونا، اور نبوت سے بھی اعلیٰ درجہ رسالت ہے۔ لیکن ان میں سے دو اعلیٰ درجے نبوت اور رسالت یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی اور کسبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے، دے دینے سے وہ چیز مل جانا۔ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو وہ اللہ کی عطا ہے، اس کو وہبی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے محنت سے، ریاضت سے، مشقت سے حاصل کرنا۔ تو تقوی کے دو اعلیٰ معیار نبوت اور رسالت محنت کر کے حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی سوچے کہ میں خوب عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی اور میں نبی بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوچے میں بہت عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی اور مجھے رسالت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبوت اور رسالت یہ دونوں محنت اور ریاضت سے نہیں ملتے، یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ خاص بندوں کو اللہ پہلے سے متعین فرما کر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے، کوئی محنت کر کے پیغمبر نہیں بن سکتا۔ اور ہمارے اس زمانے میں تو نبوت کا دروازہ ہر اعتبار سے بند ہے، تو اب تو بن ہی نہیں سکتا کوئی۔ کیا سمجھ میں آیا کہ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ تبوک ایک جگہ کا نام ہے سعودی عرب میں، وہاں ایک لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی سے واپسی پر ایک مقام پر حضور کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، دونوں کا اونٹ الگ الگ تھا۔ حضور ایک الگ اونٹ پر سوار تھے اور حضرت ابو ذر غفاری دوسرے اونٹ پر سوار تھے، پر پاس پاس میں تھے، دونوں ایک کے بعد آگے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک مقام پر جب پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ یہیں رکو، اور یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ اور حضور نے اپنی سواری کا رخ موڑا اور دوسری طرف تھوڑی دور گئے، ذرا فاصلے پر گئے، اتنی دور بھی نہیں گئے کہ ایک دم دکھ نہیں رہے تھے، ذرا فاصلے پر گئے۔ ادھر حضرت جبریل امین آئے ہوئے تھے، ادھر جدھر حضور گئے ادھر کون آئے ہوئے تھے؟ حضرت جبریل امین آئے ہوئے تھے۔ حضور جب حضرت جبریل کے پاس پہنچے تو حضور اور حضرت جبریل کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی، وہ گفتگو سنانا ہے۔ وہ یہ گفتگو ہوئی کہ محمد، حضرت جبریل نے فرمایا کہ محمد
اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے ایک شاندار سرپرائز دیا ہے۔ شاندار سرپرائز کیا تھا؟ وہ یہ کہ آپ کی حضور سے فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شخص بھی، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی ایمان پر مرے گا، کس پر مرے گا؟ ایمان پر مرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ کی امتی، آپ کی امت کا ہر مرد اور عورت جس کے دل میں ایمان پختہ ہوگا اسے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو حضور نے ایک سوال کیا جبریل سے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کبیرہ گناہ کیا ہو، اگرچہ کبیرہ گناہ کیا ہو پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کبیرہ گناہ کیا ہو پھر بھی کائے میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ سرپرائز اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بذریعہ جبریل۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ اطلاع پیغمبر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے دی۔ اب ایک بات سمجھو، اس گفتگو کے بعد جبریل چلے گئے اور حضور واپس آئے، تو یہ باتیں حضرت ابوذر غفاری جو صحابی کھڑے تھے یہ سن رہے تھے، لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، لگا کہ حضور کی کچھ بات ہو رہی ہے کسی سے، لیکن ابوذر غفاری کو حضور تو نظر آ رہے تھے، جبریل نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا ایک دفعہ من میں کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے ادھر، کہیں حضور کو نقصان تو نہیں پہنچا دے گا وہ، کیونکہ حضور نے بتایا تو نہیں تھا کہ جبریل آئے ہوئے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان کو لگا کہ مجھے حضور کے پاس جانا چاہیے، کسی سے کوئی بات ہو رہی ہے، شاید کوئی دشمن تو نہیں ہے ادھر۔ پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے، مجھے یہ فرمایا کہ تم یہیں رکے رہنا، تو وہیں رکے۔ جب واپس آئے تو کہا ابوذر تیرے لیے ایک تحفہ ہے، جبریل امین نے بتایا کہ میری امت کا ہر مومن جنت میں جاوے گا، میری امت کا ہر ایمان والا جنت میں جاوے گا۔ تو حضرت ابوذر نے وہی سوال کیا جو حضور نے جبریل سے کیا تھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کبیرہ گناہ کیا ہو پھر بھی جاوے گا؟ کہ پھر بھی جاوے گا، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، پھر بھی جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گفتگو اور اس مضمون میں جنت کی فرسٹ انٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنت کی فرسٹ انٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے، دخول اولی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ہے قیامت آئی فوراً جنت میں چلا گیا، جہنم میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں فرسٹ انٹری۔ اور ایک ہے جہنم میں گیا، سزا ملی اور سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں پہنچا، یہ ہے سیکنڈ مرحلے میں وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس مضمون میں اور اس حدیث میں جو حضرت محمد علیہ السلام اور جبریل امین کے بیچ بات ہوئی ہے، یہ فرسٹ انٹری کی بات نہیں ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ ہر ایمان والا جنت میں جاوے گا، کوئی فرسٹ انٹری میں چلا جائے گا، کوئی دوسرے مرحلے میں جاوے گا۔ یعنی کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے توبہ نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا، دیکھو کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کر لیا تو پھر وہ پاک صاف ہے۔ گناہ ہونے سے ایسا نہیں کہ وہ جنت میں فرسٹ انٹری میں جائے گا ہی نہیں، گناہ ہونے کے باوجود بھی اگر اس نے توبہ کر لی، اللہ کو منایا، اللہ کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجے بغیر ہی جنت میں ڈال دیں گے۔ تو اگر اس نے توبہ بھی نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا تو جہنم میں اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو جانا پڑے گا، لیکن سزا کاٹنے کے بعد وہ
پھر جنت میں جائے گا۔ یہ ایسا ہے ٹھیک اسی طرح کہ ہم جب فرائیڈے کو کرتا پاجامہ یا اپنا بک شرٹ یا پینٹ پہنتے ہیں تو وہ نیکسٹ 2 دن میں 3 دن میں گندا ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈرائی کلین میں جاتا ہے دھوبی کے پاس، پھر وہ کلین ہو کر آتا ہے تو پھر دوبارہ پہنتے ہیں۔ ایسے ہی مومن سے جو گناہ ہو گیا اس کی سزا اسے مل جائے گی، پھر وہ کلین ہو کر کدھر جائے گا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ اسے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ہر ایمان والا جو نیک عمل کرنے والا ہو وہ سب جنتی ہے۔ نیک عمل کرنے والا کون ہے؟ نیک عمل میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک پوزیٹیو چیزیں کرنا اور ایک نیگیٹو چیزوں سے بچنا۔ جو منع ہے شریعت میں کرنا اس سے بچنا بھی نیکی ہے۔ جو منع ہے شریعت میں شراب پینا منع ہے، گانجا استعمال کرنا منع ہے، تو اس سے جو بچے گا، سود کھانا حرام ہے نہیں، لوگوں کا مال لوٹنا حرام ہے، لوگوں کو فریب دینا حرام ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا حرام ہے، تو ان چیزوں سے جو بچے گا یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ یہ سب کس کے کام ہیں؟ نیکی کے کام ہیں۔ اور ایک ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ مثبت چیزیں ہیں، پوزیٹیو چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مومن کو کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ مومن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو جنت میں بھیجیں گے۔ ادنا درجے کا مومن بھی کیا جائے گا؟ کس میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سرپرائز دیا، اس لیے سب کے سب جنتی ہیں۔ آپ سب کیا ہو؟ جنتی ہو۔ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون اور ایک آیت دی۔ رسول پاک علیہ السلام سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ کس کا حکم دیجئے؟ گھر والے کون ہیں؟ گھر والوں میں ہماری فیملی ہے۔ فیملی میں کون ہے؟ ہماری وائف ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے لڑکے ہیں، ہماری لڑکیاں ہیں، یہ سب فیملی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے بولو۔ وَاسْتَبِرْ، دوسرا مضمون اس آیت کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے محمد آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ یہ در حقیقت امت کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر امت کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ رسول تو نماز کی پابندی کرتے ہی تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے رسول سے کہا جا رہا ہے۔ تو پہلا مضمون گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے بولو، اور دوسرا مضمون خود بھی پڑھو۔ لیکن جب ہم خود نہیں پڑھیں گے اور گھر والوں میں بچے سے کہیں گے یا بیوی سے کہیں گے کہ تم نماز پڑھو، اٹھو جلدی سے فجر میں، اور خود سو رہے ہیں تو وہ پڑھے گی؟ خود سو رہے ہیں، بیوی سے کہہ رہے ہیں اٹھ جا نماز کے لیے، خود سو رہے ہیں، اپنے 12 سال کے لڑکے سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ، اٹھ جا وضو کر لے، لڑکی سے کہہ رہے ہیں کہ خود سو رہے ہیں اور لڑکی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اٹھ جا نماز پڑھ لے، تو وہ اٹھے گی؟ نہیں اٹھے گی۔ بچے اٹھیں گے؟ نہیں اٹھیں گے۔ اور بیوی تو اٹھے گی نہیں، وہ کہے گی کہ خود اپنا ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں تمہارا، تم ہم سے بار بار کہہ رہے ہو۔ بھئی ہم سے بار بار کہہ رہے ہو نماز پڑھو، خود پھیلے ہوئے ہو۔ تو کہنے کے لیے خود عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلے ہم پڑھیں گے، ہم پابندی کریں گے تو ہمارے گھر والے بھی کریں گے، ہماری فیملی کے لوگ بھی کریں گے، آپ کی باتوں کا ان پر اثر بھی ہوگا، ورنہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے، نماز کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ کئی بار یہ کہا جا چکا ہے کہ نماز کی پابندی کرو،
ویسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کم سے کم جمعہ تو پڑھ ہی رہے ہو، اس کو 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی کہ اسی کا آخری ہے، حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، ہم آپ سے کیا، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ ہر ایک کو کون روزی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ آپ محنت کرتے ہو، نہیں دیکھا آپ نے اپنی نگاہوں سے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا اور کئی مرتبہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ محنت کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ براہ راست محنت سے روزی نہیں آتی، محنت کے بعد اللہ تعالیٰ ہی روزی ہمارے تک پہنچاتے ہیں۔ تو رسول سے فرمایا کہ روزی ہم آپ تک پہنچائیں گے، آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، لیکن پیغمبر سے اللہ تعالیٰ دین اور اسلام کی اشاعت کا کام لینا چاہتے تھے، اس لیے یہ مضمون پیغمبر کو فرمایا۔ اور ہم سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تقوی چاہتے ہیں، پرہیزگاری چاہتے ہیں، غلط کاموں سے رکنا چاہتے ہیں، نمازوں کی پابندی چاہتے ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے نمازوں کی پابندی کے تعلق سے۔ اس وقت کا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے، جوان محنت نہیں کرنا چاہتا، اور جب وہ محنتی نہیں ہوگا تو وہ کسی کام میں محنتی نہیں ہوگا۔ جو محنتی ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا، کام بھی کرے گا، سارے مسائل کو بھی دیکھے گا، گھر مکان کا بھی کام کرے گا، اپنے گھریلو اور اہل خانہ کی ضروریات بھی پوری کرے گا، سارے ہی کام کرے گا۔ اور جو ناکارہ اور نکما ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، نہ اپنے کام کا ہوتا ہے، نہ اہل خانہ کے کام کا ہوتا ہے، نکما تو نکما ہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اپنی مخصوص دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکمے پن سے حفاظت فرما ہماری، اس لیے ہمارے جوانوں کو نکما نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری ترقی جو چھپی ہوئی ہے 2 باتوں میں، ایک ایجوکیشن اور دوسرا اکنومی۔ ایجوکیشن اور اکنومی، معاشیات۔ پہلے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس بچے نے پھر جب تعلیم حاصل کر لی تو وہ الگ الگ اپنی تعلیم کے حساب سے الگ الگ پلیٹ فارم پہ اکنومی دیکھتے ہیں، معاشیات دیکھتے ہیں، کمائی کرتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم دونوں ہی میں بہت زیادہ کمزور ہیں، اکنومی میں بھی، ایجوکیشن میں بھی۔ ہمارے جوان صرف 2% گریجویٹ ہیں، 100 مسلمانوں میں سے 2 ہی مسلمان کیا ہے؟ گریجویٹ ہے، باقی سب ندارت۔ کیسے کامیابی ملے گی؟ 100 مسلمانوں میں سے 2 ہی ایمان والا گریجویٹ ہے، تو کیسے آپ کی اکنومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ کون آپ کو عروج بخش سکتا ہے؟ آپ عروج نہیں پا سکتے۔ ویسے تو لوگ مدرسے کے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ انہیں گریجویٹ بناؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، ان مدرسے کے بچوں کو آفیسر بنا دو، ان مدرسے کے بچوں کو بالکل ایڈوکیٹ بنا دو۔ سب کچھ، یعنی سب کچھ مدرسے کے بچوں کو بنانا ہے، خود کچھ نہیں بننا ہے، خود کچھ نہیں بننا ہے۔
آپ کا 100 میں سے 2 آدمی گریجویٹ بن رہا ہے، ایسے جوانوں پر لعنت ہے کہ جو سماج میں رہتا ہو، معاشرے میں رہتا ہو، جس کے سامنے جامعہ جیسی یونیورسٹی ہو، جن کے لیے تعلیم گاہیں کھلی ہوئی ہو، اس 140 کروڑ آبادی والے ملک میں تم اتنے کمزور ہو، کیسے تم ترقی پاؤ گے، کیسے تم ترقی حاصل کر پاؤ گے؟ یہ سننے کے لیے تو بس سن کر ہم گھر چلے جاتے ہیں، پھر بریانی میں لگ جاتے ہیں، پھر قورمہ میں لگ جاتے ہیں، پھر کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، یہ باتیں ان کے لیے، ان کو کرنے کی چیزیں ہیں یہ۔ یار کتنی لعنت ہے کہ 100 میں سے 98 آدمی نان گریجویٹ ہے، صرف 2 ہی آدمی گریجویٹ ہے۔ کتنی کمزوری ہے آپ خود تصور کرو۔ ہماری حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے، ہماری حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے مسلمانوں کی۔ ہم IPS اور ایڈمنسٹریشن وبھاگ میں تو بہت بعد میں جائیں گے نا، پہلے گریجویٹ تو ہو جاویں۔ جبکہ مسلمانوں کا ایک ایک بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ایجوکیشن میں آگے ہونا چاہیے۔ ہم پڑھانے پر محنت نہیں کرتے۔ اگر کسی ٹیوٹر نے یہ کہہ دیا کہ میں نے 100 روپے فیس بڑھا دی تو وہ چینج کر لیتے ہیں، بھئی یہ کل سے مت آئیو، کوئی دوسرا آئے گا۔ کسی انسٹیٹیوٹ میں اگر 200 روپے بڑھا دیا تو وہاں سے بچے کو نکال لے آتے ہیں، اور روز گوشت کی دکان پر 10 روپیہ بڑھا کر آج 240 روپے چکن ہے، اسے لینا ضروری ہے، لیکن بچوں کی فیس دینی ضروری نہیں ہے۔ آپ کیا سوچتے ہو کہ ایجوکیشن ایسے ہی آ جاتی ہے، تعلیم ایسے ہی مل جاتی ہے؟ اتنی کمزور باتیں۔ ابھی ہمارے مکتب میں ایک بچہ 7 سال کا ہوگا میرے خیال سے یا کم کا، اس کی دادی اسے لے کے آئی۔ اس نے بتایا، میں نے پوچھا، ہر بچے سے ایڈمیشن کے وقت میں ایک بات ضرور پوچھتا ہوں کہ کس اسکول میں پڑھتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس اسکول میں پڑھتا ہے یہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسکول تو نہیں جا رہا یہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تو یہیں پڑھائیں گے پھر۔ تو اس کی دادی نے بتایا یہ اسکول کیا جائے گا، یہ اوکھلا منڈی میں دھواں اڑاتا ہے۔ یہ منڈی میں کام کرتا تھا اور وہاں دھواں اڑاتا ہے۔ دھواں اڑانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ دھواں اڑانے کا مطلب ہے سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی، بیڑی پیتا ہوگا، یا سگریٹ تو بہت مہنگا آتا ہے، وہ بیڑی پیتا ہوگا، چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ۔ تو اس کی دادی نے شکایت کری کہ بڑا شریر ہے۔ تو میں نے کہا پھر اسی لیے یہاں مکتب میں ہر شریر بچے کو کدھر بھیج دیتے ہیں؟ مدرسے میں۔ لنگڑا، لولہا، شریر، بدماش، عجیب سب کدھر چلا جاتا ہے؟ مکتب مدرسے میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسے IPS بناؤ، اسے گریجویٹ بناؤ، اسے یہ بناؤ، اسے وہ بناؤ۔ اور وہ 98% جو بچے گلی کوچوں میں برباد ہو رہے ہیں، جو اسکول نہیں جاتے، 40% بچے نہ مدرسوں میں جاتے ہیں نہ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ کیسے تم کامیاب ہوگے؟ تم کامیابی کا قیامت کی صبح تک تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو غلام بنا لیے جاؤ گے، تمہاری داستان بھی نہ رہے گی، داستانوں میں ایسے حالات بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو اتارو۔ اب کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی ممبر سے رول مچایا جاتا ہے، تھوڑا اور لوگوں میں بھی جاگرکتا آئی ہے تو لوگ اب اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں، بچوں کو بھیج رہے ہیں۔
پٹھو بیگ لگا دیا، اسکول بچہ جا رہا ہے، سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو پتہ نہیں وہاں کیسی پڑھائی ہو رہی ہے۔ 8ویں میں بچہ ہے، 9ویں میں بچہ ہے، 7ویں کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہے اور اسے بیسک چیزوں کی بھی معلومات نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اسکول ایک پلیٹ فارم دیتا ہے، اسکول سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے ہے، پڑھائی تو ٹیوشن میں ہوگی، پڑھائی تو ٹیوشن میں ہوئے گی، تو آپ اچھے ٹیوشن کا انتخاب کرو۔ ہماری مسجد میں تعلیم کا نظام ہے، سالوں سے یہ کوشش چل رہی تھی کہ کوئی اچھا ٹیوٹر ملے، اچھا انتظام ہو ہمارے پاس، اور جہاں ہم بچوں کو، لوگوں کو یہ رہنمائی کر سکیں کہ اس سینٹر پر بھیجو، یہ سینٹر آپ کے بچے کی میتھمیٹکس، سائنس کے فارمولے اور گرامر کی ضمانت دے گا کہ اسے چھٹی کلاس کے بچوں کو جتنی گرامر آنی چاہیے، جو میتھمیٹکس آنا چاہیے، اتنی باتوں کی ضمانت دے گا۔ ایسے ٹیوٹر کی ضرورت تھی، ایسے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت تھی۔ تو ابھی سامنے یہ جو گھر ہے، اس میں ایک صاحب نے فاؤنڈیشن اکیڈمی بنا کر اس میں 1st کلاس سے لے کر اوپر 10ویں کلاس تک کے ٹیوشن کا نظم کیا ہے۔ میری ان سے وستار سے بات ہوئی تو میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ بچہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ ہر حال میں پڑھاؤ گے، 1 گھنٹے کا وقت پورا کر کے اسے واپس نہیں کرو گے۔ اگر وہ نہیں کرتا کام، اسے آپ 1 گھنٹے کے بجائے 1.5 گھنٹے رکھو، 2 گھنٹے رکھو، لیکن ڈیلی کا ہوم ورک اسے یاد ہونا چاہیے، اس کو آموختہ بھی یاد ہونا چاہیے، پچھلا بھی ورک اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی متفکر ہو کر ایک استاذ اپنے شاگرد پر جو محنت کر سکتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے اس بات کی گارنٹی لی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں آپ پڑھا سکتے ہو۔ یہ سامنے ہی گھر ہے مشتاق انکل کا، اسی گھر میں ایک صاحب فاؤنڈیشن اکیڈمی کے نام سے ٹیوشن کا نظم و نسق کر رہے ہیں ہماری کالونی کے بچوں کے لیے، تاکہ وہ آگے چل کر پڑھ سکے، 10ویں میں پاس ہو سکے، 12ویں کراس کر سکے اور گریجویٹ تک پہنچ سکے۔ ورنہ ہم 2% پر ہی چل رہے ہیں کافی دنوں سے۔ یہ آج کی سروے نہیں ہے، کافی دنوں سے یہی چل رہا ہے، کئی سالوں سے یہی چل رہا ہے۔ آپ یہیں مسجد میں 1000 لوگ ہوں گے اوپر نیچے، آپ یہاں سروے کرو، معمولی میں آپ کو شاید وہی بات ثابت ہو جائے کہ 100 میں سے 2 آدمی گریجویٹ ہے۔ اس کی ہمیں ضرورت ہے، ایجوکیشن پر محنت کرنے کی، تعلیم پر محنت کرنے کی، اور یہ ہم ہمیشہ ممبر سے آواز لگاتے ہیں کہ تعلیم میں آگے بڑھو، محنت کرو، پڑھاؤ بچوں کو۔ اگر ہم نے نہیں پڑھایا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اینٹ، پتھر، سیمنٹ اور ٹائلز شاندار، اس میں ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، پیسے ہم گھر مکان میں زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ پیسہ بہت ہے تو خرچ کر لو، لیکن اگر کم ہے تو ترجیح ایجوکیشن کو دو، اچھے اسکول کو دو۔